گوشت والا ہوگا، قیامت کے ویسا ہی حشر بھی ہمارا ہوگا۔ اس لیے اپنی عاقبت کو سنوار کر کے زندگی کو بدلنے کی کوشش کرو۔ اور ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے کہ قرآن سے جو لوگ جڑے ہیں اللہ نے انہیں کتنا اعزاز سے نوازا۔ میں صحابی کا واقعہ نہیں بتاتا کہ وہ زمانہ دوسرا تھا، ابھی 100-150 سال پہلے کی بات ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سے کون ناواقف ہے؟ اور ان کے 4 بیٹے ہیں، جس میں سب سے بڑے بیٹے ہیں شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ۔ شاہ عبدالعزیز وہ جیالے ہیں جنہوں نے انگریز کے خلاف 1803 میں جہاد کا فتویٰ دیا تھا۔ ان کے 2 چھوٹے بھائی ہیں شاہ رفیع الدین اور شاہ عبدالقادر۔ یہ 2 بزرگ وہ ہیں جنہوں نے دنیا میں سب سے پہلے قرآن کریم کا اردو میں ترجمہ کیا۔ اس سے پہلے قرآن کریم کا اردو میں ترجمہ نہیں تھا۔ ترجمہ کیا، انہوں نے قرآن کی تھوڑی سی خدمت کی اور پھر شاہ رفیع الدین کا انتقال ہوا۔ کسی شاگرد نے خواب میں دیکھا کہ حضرت اللہ نے آپ کے ساتھ قبر میں کیا معاملہ کیا؟ جب شاگرد نے پوچھا تو حضرت نے فرمایا کہ کوئی نیکی کام نہیں آئی، ساری نیکیاں اکارت چلی گئی۔ تو شاگرد نے پوچھا کوئی نیکی حضرت کام آئی کہ نہیں آئی؟ کہنے لگے ایک نیکی کام آئی، بس اس کے علاوہ اور کوئی نیکی کام نہیں آئی۔ کیا نیکی کام آئی؟ غور سے سننا بھائی، ادھر مت دیکھو، علماء ہیں بیٹھ جائیں گے۔ میرے عزیزوں، حضرت شاہ رفیع الدین سے رحمت اللہ علیہ سے قبر میں شاگرد نے دوبارہ پوچھا حضور آپ کی قبر میں اللہ نے کون سی نعمت اور کون سی نیکی قبول فرمائی؟ تو انہوں نے کہا وہ جو قرآن کی تھوڑی سی خدمت کی تھی، قرآن کا ترجمہ کیا تھا، وہ قرآن نہیں حدیث نہیں بیان کر رہا ہوں، خواب بیان کر رہا ہوں۔ پوچھا کوئی نیکی کام آئی؟ تو کہنے لگے ایک نیکی کام آئی۔ پوچھا کیا نیکی کام آئی؟ کہنے لگے وہ قرآن کی جو تھوڑی سی خدمت کی تھی وہ کام آئی، باقی اور کوئی نیکی کام نہیں ہے۔ شاگرد نے پوچھا حضرت کیا صلہ اللہ نے اس قرآن کی خدمت کے بدلے میں دیا؟ تو حضرت شاہ رفیع الدین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے بلی ماران میں مدفون ہے، دلی میں حضرت کی قبر ہے۔ کہنے لگے جہاں مجھے دفن کیا گیا ہے اس قرآن کی تھوڑی سی خدمت کے بدلے اللہ نے انعام کیا کہ جہاں مجھے دفن کیا گیا ہے چارے طرف 14 میل تک اللہ نے لوگوں سے عذاب قبر ہٹا دیا۔ اس لیے میرے عزیزوں قرآن سے جڑو، ان مدارس اور مکاتب سے جڑو۔ میں نے علامہ اقبال کے وہ اشعار پڑھے تھے، علامہ اقبال کے اشعار پڑھے تھے، آشنا اپنی حقیقت سے ہوئے دہقاندراں، دانا تو کھیتی بھی تو، بارہ بھی تو، حاصل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو رہنو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو، کانپتا ہے دل تیرا اندیشے طوفان سے کیا، نا خدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو، وائے ناکامی کی تو محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تو، نینا بھی تو، ساقی بھی تو، محفل بھی تو، بے خبر تو جوہر آئین ہے ایام ہے، بے خبر تو جوہر آئین ہے ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں اپنے اندر بدلو، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن نہیں سے شروع ہوتا ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں تردد نہیں، شک نہیں، شبہ نہیں، ہدن یہ ہدایت ہے، رہنمائی ہے، رول ماڈل ہے، راستہ دکھانے والی ہے، راستے پر چلانے والی ہے، کس کے لیے؟ للمتقین، راستے کے تلاش کرنے والوں کے لیے، راستہ ڈھونڈنے والوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، خوف کھانے والوں کے لیے، حق کی تلاش اور جستجو کرنے والوں کے لیے یہ کتاب ہدایت بھی ہے، کتاب آئیڈیل بھی ہے، کتاب نمونہ
بھی ہے, ہر طریقے کی رہنمائی کرنے والی ہے, دستور منشور قانون بھی ہے, لیکن کوئی قرآن پر چل کر کے تو دیکھے کہ قرآن کتنی عزتوں سے سرفراز کرتا ہے. اللہ ہمیں شعور عطا فرمائے, عقل عطا فرمائے, اپنی آنے والی نسلوں کی تربیت کی فکر عطا فرمائے, کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ انگلی جو دوسروں کی طرف اٹھا کرتی ہے, اللہ اپنے عیبوں کی جانب اٹھانے والا بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد